راولپنڈی اور اسلام آباد میں واقع 750 سے زائد فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ختم۔ ایک دلچسپ ٹاپک پہ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا نام کامران خان ہے اور آپ MZS یوٹیوب ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 750 سے زائد فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں؟ سال 2006 سے لے کے سال 2022 تک ایسی سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہوتی رہی، لیکن CDA اور RDA خاموش بیٹھے تھے۔ ہم بار بار ویڈیوز بناتے تھے، کلائنٹ اس بات کا بار بار انتباہ کرتے تھے، بار بار اپلیکیشنز جاتی تھی اتھارٹی کو، اور وہ بار بار اتھارٹی بھی ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کر رہی تھی، لیکن اب کرتے 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 یہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروعات چکری روڈ سے ہوئی ہے۔ آپ کیپٹل سمارٹ سٹی کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کے بالکل فرنٹ پہ ایک رابعہ ریزیڈنسیا ہے۔ رابعہ ریزیڈنسیا سٹار مارکیٹنگ نے مارکیٹ کیا تھا اور یہ غالباً 2006 میں مارکیٹ ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ کا NOC بھی تھا، لیکن رابعہ ریزیڈنسیا کو 2022 میں ملٹی گارڈن فیز 2 نے ہینڈ اوور کر لیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسی چکری روڈ پہ گلشن کشمیر، دانیال ٹاؤن، بہار ٹاؤن جیسی سوسائٹیز اور چھوٹی موٹی درجنوں سوسائٹیز فیصل ٹاؤن میں آئیں۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اس پروجیکٹ کے اندر تقریباً 8 سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹی مرج ہوئی اور ان کے متاثرین کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ دہائیاں دیتے رہے۔ اب دوسری طرف جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارگلا آرچڈ بن رہا ہے اور DHA کا یہ پروجیکٹ ہے جو CDA کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے، اس ایریا میں جو 10,000 کنال کی جگہ ایکوائر کی گئی ہے، اس میں بھی جو چھوٹی موٹی پلاٹنگ کی ہوئی تھی لوگوں نے، وہ بھی درجنوں پلاٹنگز چھوٹی موٹی اس میں آئیں، لیکن وہ CDA نے واپس ایکوائر کر لی۔ RDA کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چکبیلی خان کے غیر قانونی پروجیکٹ ہوں، چکری روڈ کے ہوں، اڈیالہ کے ہوں، وہ تیزی سے کوئی نہ کوئی بڑا ہاؤسنگ برانڈ جو ہے وہ انہیں خرید رہا ہے، اور RDA اور CDA نے یہ ایک پالیسی ترتیب دی ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ سے اسی طرح جان چھوٹ سکتی ہے جب بڑے ڈیولپر یہاں پہ کام کریں گے اور چیزوں کو ایکوائر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اڈیالہ روڈ پہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہیں، لیکن ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بہت ساری ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جنہیں DHA خرید رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہاں اڈیالہ روڈ پہ نامور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس NOC نہیں ہے، وہ ایریا بھی DHA آہستہ آہستہ ایکوائر کرتا جا رہا ہے۔ وہ نامور پروجیکٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بیکاز وہ ایک عرصے سے غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر قانونی طریقے سے لوگوں سے رقم ہتھیا رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے فائلیں بیچ رہے ہیں، لیکن نہ تو انہوں نے ڈیولپ کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی ڈیلیوری دی، اور لوگ اسی طرح ہاتھ ہی ملتے آ رہے ہیں۔ کبھی فائلوں کے ریٹ مائنس پہ چلے جاتے ہیں، کبھی فائلوں کے ریٹ پلس پہ چلے جاتے ہیں، لیکن فائل ہی چلتی جا رہی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف ایریاز میں DHA زمین ایکوائر کر رہا ہے۔ DHA 9 کی زمین ایکوائر ہو رہی ہے چکری روڈ کیپٹل سمارٹ سٹی کے بالکل متصل، اس ایریا میں بھی بہت ساری سوسائٹیز نے خریداری کی ہوئی تھی، چھوٹی موٹی 2000 1000 کنال، 500 کنال، 600 کنال، وہ ساری کی ساری وہ DHA کو دے کے چلی گئی ہیں۔ اڈیالہ روڈ پہ جو DHA کی خریداری ہو رہی ہے، بہت ساری سوسائٹیز اس میں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد سے ایڈجسنٹ جو ایریا ہے جس روڈ پہ پارک ویو سٹی بنا ہے اور ساتھ ہی بیریا انکلیو بنا ہے، اس روڈ کی بات کر رہا ہوں، وہ پارک روڈ پہ اب DHA اور CDA نے ایکوائر کر کے ایک 10 سے 15 ہزار کنال کا ایریا جو ہے وہاں بھی ایک اتھارٹی نے خود DHA کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پلان اور زبردست پلان بنایا ہے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے
آپ دیکھیں گے کہ یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر 700 کے قریب ہے، یہ سب کی سب جو بڑے برانڈ ہیں وہ خرید لیں گے اور لوگوں کو کچھ بھی یہاں پہ نہیں ملنے لگا۔ آپ نے گلشن کشمیر کے متاثرین کو دیکھا، بہار کالونی کے متاثرین کو دیکھا، کچھ ملا۔ آپ نے دانیال ٹاؤن کے متاثرین کو دیکھا، کچھ ملا۔ آپ نے اڈیالہ روڈ کے اوپر دیکھا، کچھ ملا۔ پٹھوار ٹاؤن ایک ہوا کرتا تھا، اس کے متاثرین کو دیکھا، کچھ ملا۔ میں ایسے درجنوں ٹاؤن جانتا ہوں جن کے متاثرین کو کچھ بھی نہیں ملا، یعنی کہ اگر میں کم و بیش حساب لگاؤں تو لاکھوں پلاٹ ایسے ہیں جو فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بیچے، اور یہ لاکھوں پلاٹ جو ہے نا وہ بیچ کے فرار ہو گئے۔ وہ زمینیں لاوارث پڑی ہوئی تھی اور بڑے برانڈ جو تھے انہوں نے وہ زمینیں خریدی اور وہاں پہ اب اپنے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ شہر تو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، زمین نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، وہ اسی طرح تو وہ زمین نہیں پڑی رہے گی۔ وہ لوگ جو فائلیں بیچ کے پاکستان سے فرار ہو گئے، لکی علی کا ایک پروجیکٹ تھا، میں تقریباً کوئی 15 سال اس پروجیکٹ کو دیکھتا رہا کہ ایک وہاں پہ گیٹ بنا ہوا تھا، ایک روڈ بنا ہوا تھا اور ایک ڈوزر وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ 15 سالوں میں میرے سامنے اس ڈوزر کو وہ جو چرسی ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے جا کے بیچا، اور آخری عرصے میں جب کیپٹل سمارٹ سٹی نے وہ زمین خریدی، اس ڈوزر کا برا حال تھا، وہ مطلب وہ اس کے چین ہی باقی تھے جو پوٹریوں سے کھلتے نہیں تھے، جو نشئی کھول نہیں سکتے تھے۔ سو جتنے بھی لوگوں نے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ اپنی بچت خود کریں۔ جن سوسائٹیز کا لے آؤٹ پلان نہیں ہے، جن سوسائٹیز کا این او سی نہیں ہے، ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص بھاگے یا نہ بھاگے لیکن اس کی زمین دوسرا ڈیولپر خرید لے اور آپ کے پاس فائل ہو، تو آپ گلشن کشمیر اور دانیال ٹاؤن کے متاثرین کی طرح رابعہ ریزیڈنشیا کے متاثرین کی طرح کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ فیوچر میں جتنی انویسٹمنٹ کریں یا تو رجسٹری انتقال والی انویسٹمنٹ کریں، یعنی کہ آپ زمین کا حصہ خریدیں اور اس پہ قابض ہو جائیں۔ وہ اگر غیر قانونی بھی ہے نا تو وہ 5 مرلے زمین آپ کے پاس ہے، 10 مرلے بھی آپ کے پاس ہے۔ دیکھیں اب پوری روڈ پہ سی ڈی اے نے جب زمینیں ایکوائر کی ہیں تو جس کی 10 مرلے زمین تھی تو اس کو 10 مرلے کے پیسے دیے ہیں، اور اتنے پیسے دیے ہیں جتنے وہاں پوری روڈ کا جو ریٹ تھا۔ مکان بنا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ دیا ہے۔ یہ سارا کا سارا 10,000 کنال کا پیچ کوئی اس طرح تو خالی نہیں پڑا ہوا تھا نا، بیچ میں سنگل مکان بنا ہوا آیا، 2 آئے، 4 آئے، تو وہ سی ڈی اے نے خریدے۔ اب جس بندے نے کہا جی میرا 1,20,00,000 روپیہ لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں رجسٹری انتقال میرے نام پہ ہے، تو انہوں نے دیا۔ دوسری طرف اگر آپ کی جیب میں گلشن کشمیر کی فائل ہے اور آپ جاتے ہیں تو آپ کو تو گلشن کشمیر کے ساتھ ہی نپٹنا ہوگا نا، آپ کو پھر وہ پراپرٹی آپ کے نام تو نہیں ہے، آپ کے نام تو ایک فائل ہے جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر فیوچر میں آپ کو یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پرائرٹی رکھیں کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کریں جس کا این او سی پہلے سے موجود ہو، پری لانچنگ والی گیم میں مت پڑیں۔ سیکنڈ، اگر اس کا این او سی موجود نہیں ہے تو پھر رجسٹری انتقال ہو، موقع پہ قبضہ ہو، تاکہ وہ چیز آپ کی ہو، گورنمنٹ ایکوائر کرے تب بھی معاوضہ آپ کو دے۔ صرف آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک خدا حافظ۔